وہ لان میں پودوں کو پائپ سے پانی دے رہا تھا۔ ہلکی سبز فل سلیوز والی جرسی اور سیاہ پینٹ میں خاصا تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ امرین نے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے جھکی نظروں سے بغور اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس کی ذات کشش کا کتنا خزینہ سمیٹے ہوئے تھی، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ السلام علیکم۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ تم کیسے آ گئی؟ سعد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کی دلچسپی کی ایک خبر لے کر آئی ہوں۔ سنیں گے تو بر وقت اطلاع پر داد دیں گے۔ سعد نے پائپ کیاری میں چھوڑتے ہوئے سر تا پا اس کو جانچا۔ امرین کے چہرے پر نوجوانی کی مخصوص چمک اور جاذبیت تھی۔ جھکی ہوئی پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ وہ پرپل کلر کے پاجامہ فراک میں ملبوس تھی۔ خلاف معمول آج ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی تھی اور آنکھوں میں کاجل کی آرائش بھی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خصوصی طور پر تیار ہو کر آئی ہو۔ میں جانتی ہوں آپ ہی نے آپ کو انکار کیوں کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایس پی سے کمٹمنٹ کی تھی۔ موصوف کا پروپوزل آ چکا ہے اور ان قریب کارروائی متوقع ہے۔ یہی بتانا تھا بس آپ کو۔ اس نے ترچھی نظر سے دیکھا۔ سعد کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ایس پی صاحب کی بہن آئی تھی۔ اگرچہ بی بی جان رشتے کے حق میں نہیں ہے، مگر آپ ہی کی طرف سے زبردست دباؤ کے باعث شاید من بھی جائے۔ نینی کے ہاں آنے جانے کا سلسلہ تو ایک مدت سے جاری تھا نا؟ بی بی جان کی سخت تنبیہ کے باوجود آپ کو اس روز کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا جب ایس پی کی گاڑی میں وہ گھر آئی تھی۔ امرین کو اس کی آنکھوں اور چہرے پر نمودار ہونے والے غصے اور بے بسی اور اذیت کے تاثرات دلی تسکین فراہم کر رہے تھے اس وقت۔ ہاں پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتانے کا مقصد؟ اس نے سنبھل کر چہرے کے تاثرات سرد و سپاٹ کر لیے اور دوبارہ پائپ اٹھا لیا۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس اطلاع سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تم جاؤ یہاں سے۔ سبھاتا آنٹی نے دیکھ لیا تو خفا ہوں گی۔ وہ رخ موڑ کر پائپ گھسیٹتا ہوا اگلی کیاری کی طرف بڑھ گیا۔ بے خیالی میں پانی کی موٹی دھار کیاری کے بجائے لان کی گھاس کو بھگوتی چلی گئی۔ ذہن کہیں اور اڑانے بھر رہا تھا اور نظروں کا جمود بتاتا تھا کہ سوچ کا ارتکاز منتشر ہو چکا ہے۔ امرین ایک فاتحانہ نگاہ اس کی پشت پر ڈالتے ہوئے واپس آ چکی تھی۔ بہن، آپ کو شاید ہمارے گھر کا ماحول مختلف لگے۔ ہر جاننے والے کو لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ڈنر پارٹیز اور فنکشنز کے بجائے قومی تہواروں میں جشن مناتے ہیں جن کی اہمیت و نوعیت کا بھی اکثریت کو علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ ان ایام کو تعطیل سمجھ کر یا تو سوتے ہیں یا سیر و تفریح میں گزارتے ہیں، اور یہ طور طریقے انہیں عجیب لگتے ہیں۔ نینی مسکراتے ہوئے پروقار انداز میں مسز آصف سے مخاطب تھی۔ ان سے انتظار نہیں ہو سکا تھا اگلے ہفتے کا، سو انہیں شام کی چائے پر مدعو کر لیا تھا۔ یہ مسز بھٹی کا مشورہ تھا۔ انہیں بات چلانے سے پہلے ایک دو بار میل ملاپ ضروری ہوتا ہے تاکہ فریقین میں بے تکلفی اور اپنائیت کی فضا قائم ہو سکے، تاکہ بعد میں براہ راست بات کی جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے معاشی اعتبار سے ہم آسودہ حال ہیں۔ بچوں کے باپ اور میرے شوہر نے اتنا کچھ پیچھے چھوڑا ہے کہ اگلی نسل بھی اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھتی ہے تو آرام سے کھا سکتی ہے۔ چاہتے تو ہم بھی رئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے پرتعیش زندگی گزار سکتے تھے، مگر میری خواہش تھی کہ بچے باپ کی مالی حیثیت کے بجائے اس کے قومی منصب و مقام سے پہچانے جائیں۔ اس لیے انہیں روایتی امیرزادوں والی بے مقصد سرگرمیوں سے دور رکھا۔ لوگ بھلے سے ہمیں احمق نادان سمجھ کر ہمارے لائف سٹائل پر خندزن ہوتے ہیں، مگر مجھے فخر ہے کہ آج میرے بچے بگڑے ہوئے رئیسوں کے بجائے پرامن اور محب الوطن شہری کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور یہی مان میری عمر بھر کی کمائی ہے۔ آپ چائے لیجیے نا۔ سفید بارڈر والی سبز جارجٹ کی نفیس ساڑی میں ملبوس مسز آصف غور و دلچسپی سے نینی کی باتیں سن رہی تھی۔ مسز بھٹی نے اشارتاً بتا دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے فاریہ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ مسز آصف کو بھی یہ گھرانہ پسند آیا تھا۔ سلجھی ہوئی مہذب و متین فیملی، نفیس ماحول، سادہ دل اور جانسار لوگ،
فارغ یقیناً یہاں اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائے گی کیونکہ خود ان کے ہاں کا ماحول بھی بہت صاف ستھرا تھا۔ F10 کے پوش سیکٹر میں رہنے کے باوجود ان کے گھر میں مخلوط دعوتوں، مرد و زن کے بدتکلفانہ میل جول اور بے جا آزادی کا تصور نہیں تھا۔ بہن، اچھے ماحول میں پلنے والے بچوں کے ذہن قدرتی طور پر معصوم اور سادہ ہوتے ہیں۔ فارحہ اور اظہر بھی ایسے ہیں۔ معصومیت اور سادگی کا اپنے ایک حسن ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ کے دونوں بیٹے؟ مہران پولیس آفیسر ہے۔ اس کی طبیعت میں سنجیدگی اور ذمہ داری زیادہ ہے۔ اپنی عادت کی وجہ سے کسی سے جلدی فری نہیں ہوتا۔ بڑی اچھی شخصیت ہے میرے بیٹے کی، آپ ملیں گی تو خوش ہوں گی۔ چھوٹا بیٹا سفیان BS آنرز کر رہا ہے زرعی یونیورسٹی سے، ماشاءاللہ سے جی بھر کے شرارتی ہے، نچلا بیٹھنا آتا ہی نہیں ہے، اکیلا ہی سب پر بھاری ہے۔ اس گھر کی چہکاریں اور رونق اسی کے دم سے سلامت ہے۔ مسز آصف کو بچوں کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ ایک غیر عورت نے کیسے کلیجے میں سمو کر پالا تھا انہیں۔ آپ آئیے گا دونوں بیٹوں کو لے کر۔ شام گئے مسز آصف جانے کے لیے اٹھی تھی۔ جی ضرور، کیوں نہیں، اب تو بار بار آئیں گے نا۔ انہیں گیٹ تک چھوڑنے کے بعد جب وہ اندر آئیں تو راہداری پر رکھا فون بجنے لگا۔ ان کے مرحوم شوہر کے آبائی گاؤں کا منشی شہر سے بات کر رہا تھا۔ گاؤں کا نام شیخ بانڈا تھا۔ زیارت سے ذرا آگے واقع تھا اور چمن جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا۔ یہاں محمود صاحب کے سیبوں کے باغات تھے۔ ان کی شہادت کے بعد نینی نے ایک قابل اعتماد شخص کو باغات کی حفاظت کے لیے منشی مقرر کیا تھا۔ سال میں 1-2 مرتبہ جا کر حساب کتاب کر لیتی تھی۔ منشی نے اطلاع دی تھی کہ کوئٹہ کا کوئی ٹھیکیدار باغات کا ٹھیکہ لینے کا خواہش مند ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، اگر آپ آ کے معاملہ طے کر لیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں اسرار سے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل یا پرسوں آ جاؤں گی، نینی نے یاد دہانی کرا دی۔ فون رکھنے کے بعد ناظر کو آواز دیتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں آئیں تو اسے اور سفیان کو بیک وقت FM اور فون سے چمٹے دیکھ کر بھون چلا گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریڈیو آن ہونے کی وجہ سے انہیں اونچا بولنا پڑا، چونکہ راہداری اور لاؤنج کے فون سیٹ کے نمبر مختلف تھے، اس لیے منشی کی کال نے سفیان لوگوں کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تھا۔ نینی کال ملا رہے ہیں اعجاز قریشی کے پروگرام میں، ناظر نے حمیرہ ارشد کے گیت پر سر دھنتے ہوئے اطلاع دی۔ اوہ ہو! نینی نے ان دونوں کو یوں دیکھا جیسے ڈاکٹر لاعلاج مریضوں کو افسوس سے دیکھتا ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ آج اتوار اور ان کے فیورٹ پریزنٹر کا پروگرام آنا ہے۔ بچے بڑوں سب کو ہی اس کا کریز تھا۔ مل گیا ناظر، مل گیا، ریڈیو کی آواز کم کر دو، اعجاز بھائی لائن پر آنے والے ہیں۔ مہان سفیان نے سر اٹھا کر کامیابی کا نعرہ مارتے ہوئے چیخ کر ناظم کو ہدایت دی۔ وہ بڑی تندی سے گزشتہ 15 منٹ سے نمبر ملا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی، اب جب تک ان کا پروگرام اختتام پذیر نہیں ہوگا یہ دونوں یہاں سے نہیں ہل رہے۔ وہ خود ہی ڈرائنگ روم میں آ کر ٹرالی پر چائے کے لوازمات رکھنے لگیں۔ ٹرالی کچن میں چھوڑ کر وہ اوپر آ گئیں۔ مہران 2 گھنٹے پہلے کہیں سے آیا تھا اور آتے ہی کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ جب دوبارہ دستک دینے پر بھی آواز نہ آئی تو وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ وہ سفید رنگ کے شلوار کرتے میں ملبوس، سر پر سفید ٹوپی سجائے، کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ نینی نے کچھ حیرت سے رکوع کی حالت میں جھکے مہران کو دیکھا، پھر ہلکا سا پردہ ہٹایا۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ آسمان پر چھائی لالی میں سیاہی کا غبار شامل ہو کر رات کی زلف سنوار رہا تھا۔ بیٹے کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ مغرب کی اذان تو وہ خاصی دیر ہو گئی ہے۔ مہران نے جائے نماز طے کرتے ہوئے سلام کیا تو نینی کے جواب دیتے ہوئے اپنے استجاب ظاہر کیا۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اصل میں میری آنکھ لگ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، اب جاگا تو سوچا قضا پڑھ لوں۔ آپ کے مہمان چلے گئے؟ ناظر نے مجھے بتایا تھا۔ ہاں، فاریہ کی امی تھی، میں نے چائے پر بلایا تھا۔ کون فاریہ؟ ابھی 10 روز پہلے تو بتایا تھا۔ اوفو نینی، پلیز بخش دے میری خطا، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے یہی لائف سٹائل سوٹ کرتا ہے، آپ اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاں بھئی آ جاؤ۔ مہران کی اجازت پا کر سفیان اور ناظر دانت نکالتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ ناظر کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت مہران کو اس کی طلب ہوگی۔ ہو گئی بات اعجاز قریشی سے؟
ہاں قسم سے نینی اتنی مزیدار باتیں کرتے ہیں کہ ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں۔ میں ایک ہفتے کے لیے شیخ بانڈا جا رہی ہوں، چلو گے میرے ساتھ؟ کون سے شیخ کے پاس؟ شیخ بانڈا گاؤں کا نام ہے۔ دونوں کو ساتھ لے جائیں نینی، اچھا اسی بہانے ان کی سیر و تفریح ہو جائے گی، بڑے عرصے سے کہیں جانا نہیں ہوا۔ میں انتظامات کرواتا ہوں، کوئٹہ زیارت اور چمن کی سائیڈ کا چکر لگا کر آئیے گا۔ مہران نے سفیان کے جواب دینے سے پہلے ہی تجویز صادر کر دی تھی۔ افسوس میں اس زرعی پیشکش کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سفیان نے منہ لٹکایا۔ میرے ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں، ناظر فارغ ہے، اسے لے جائیں۔ نہیں بھائی، آپ کے بغیر مجھے خاک مزہ آئے گا۔ چلو پھر صحیح مہران، تم کل یا پرسوں کی کوئٹہ کی فلائٹ پر سیٹ کنفرم کروا دو، منشی جی کو تار بھیج دیں گے، وہ کوئٹہ ایئرپورٹ پر مجھے ریسیو کر لیں گے۔ نینی اٹھ کر کھڑی ہوں۔ کیوں بھائی، تم دونوں کے کیا ارادے ہیں؟ وہ انہیں بدستور تسلی سے براجما دے کر دبی دبی مسکراہٹ لیے ہوئے مخاطب ہوا۔ نینی چونکہ جا چکی تھی، وہ یقیناً کسی شرارت کے موڈ میں تھے جو اب تک ٹلے نہیں تھے۔ آپ سے ایک پہیلی پوچھنی ہے بھائی جان۔ صحیح جواب بتانے پر آپ دنیا کے عقل مند انسان ثابت ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ اس کے لہجے کی خوشگواری محسوس کرتے ہوئے سفیان پھیل گیا تھا، مگر اسی لمحے بجنے والی فون کی گھنٹی نے ان کا سارا پروگرام درم برم کر دیا تھا۔ ناظر قریب بیٹھا تھا، سو مہران کے اشارے پر اسی نے کال ریسیو کی اور پھر اس نے حیرانی سے کہا، کوئی لڑکی ہے بھائی جان در نایاب۔ مہران نام سنتے ہی اٹھ کر فون سیٹ کے پاس آیا۔ ناظر ریسیور سے تھما کر سفیان کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ کسی لڑکی کا فون ہے اور وہ ہے بھائی جان کو؟ سفیان سرگوشی میں ناظر سے پوچھ رہا تھا۔ ہمارے حیرت کے دونوں کا برا حال تھا۔ چپ کریں نا، پوری بات تو سننے دیں، بعد میں بحث کریں گے اس ناقابل فراموش واقعے پر۔ ناظر نے گفتگو پر کان لگاتے ہوئے سفیان کا ہاتھ دبایا۔ مہران بہت توجہ سے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ وہ رپورٹ تو کب کی مجھے مل گئی ہے، میں نے آپ کو لیلا شاہ اور ان محترمہ کے مابین تعلق کی نوعیت دریافت کرنے کو کہا تھا۔ اس نے ایک چور نگاہ سفیان اور ناظر پر ڈالتے ہوئے در نایاب کی بات کا جواب دیا تھا، اور ان کی موجودگی کے باعث وہ ارشین کا نام لینے میں احتیاط برت رہا تھا۔ در نایاب نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 دن کے اندر رپورٹ پیش کر دی تھی۔ گھریلو تفصیلات میں تو کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، البتہ یہ انکشاف چونکا دینے والا تھا کہ لیلا شاہ اس سے ملاقات کرنے کالج آئی تھی۔ اس نے اسے ہدایت کی تھی کہ نظروں میں آئے بغیر احتیاط سے اس کے بارے میں ارشین اور اس کی کلیگ سے بات کرے۔ مہران نے سرسری سا نینی سے بھی ذکر کیا تھا۔ بیٹے میں نے تو تمہاری زبانی اس کا نام پہلی دفعہ سنا ہے۔ وہ لیلا شاہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ سر، میں نے غیر محسوس طریقے سے ارشین صاحبہ کو بھی ٹٹولا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تعلقات رسمی نوعیت کے ہیں، اور ان کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ لیلا شاہ کی شخصیت کے بارے میں ابہام کا شکار ہے اور اس سے میل جول رکھنا وہ پسند نہیں کرتی۔ در نایاب نے اپنی کھوج کا حاصل مقصد بیان کیا۔ لیکن لیلا شاہ تو ایسا چاہتی ہے، اور یہی بات غور طلب ہے۔ فی الحال آپ محترمہ کو رہنے دیجیے اور رضیہ خان کیس پر دوبارہ سے کام شروع کر دیں۔ گفتگو کا سلسلہ طویل ہوتے دیکھ کر سفیان اور ناظر بدمزہ سے ہو کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ بابا جان، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ عدنان نے سیڑھیاں اترتے بابا جان کو اطلاع دی، جن کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمودار تھے۔ مجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ نوکری سے ریٹائرمنٹ اور حادثے میں ایک بازو کٹوانے کے بعد وہ مکمل طور پر گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ کچھ فطرتاً بھی آدم بیزار تھے، اس لیے ملاقات کے آنے والے پر متعجب تھے۔ کوئی پروفیسر دانیال مہدی ہیں؟ عدنان لاپرواہی سے جواب دے کر پورچ میں رکھے گملوں کو پانی دینے لگا۔ تخت پر بیٹھی بی بی جان کے ساتھ ساگ چنتی ارشین کے ہاتھ سے ساگ کے پتے گر گئے۔ یا میرے رب، کون سا نیا طوفان آنے والا ہے۔ بابا جان ڈرائنگ روم میں جا چکے تھے۔ سنا ہے آپ کی صاحبزادی کے لیے ایس پی مہران آفریدی کا رشتہ آیا ہے۔ دانیال سلام دعا کے بعد فوراً شروع ہو گئے۔ بابا جان کی آنکھیں غیرت سے سرخ ہو گئی۔ ان کی رگوں میں خون کی جگہ بارود بھرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کہاں کسی غیر مرد کے منہ سے بیٹی کے حوالے سے بات کرنا۔ آپ کون ہیں اور میری بیٹی کو کس طرح جانتے ہیں؟ یہ اسٹامپ پیپر میرے تعارف میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے جیسے ان کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کاغذات ان کی طرف بڑھا دیے، جسے پڑھتے ہی بابا جان کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا بزرگوار، مجھے شام کی فلائٹ سے کراچی جانا ہے۔
बड़ी मतानत शाइस्तगी के साथ बाबा जान से मुखातिब हुए जो इस वक्त ज़ब्त की इंतहाओं पर थे। इनका पूरा जिस्म मुर्तइश था, कोई भौंचाल आया हुआ था। बीबी जान ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे पर यूं इस्तादा थी जैसे किसी ने संगी मुजस्मा बनाकर नस्ब कर दिया। इनके अकब में हवाइयां औरतें चेहरे समेत अरशीन लर्जा बरामदाम थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और यूं जिस्म कांप रहा था जैसे किसी भी लम्हे जमीन पर हाथ गिरेगी। मुझे आपकी साहबजादी से ये सवाल करना था कि अगर इनकी किसी से कमिटमेंट थी तो मुझसे पैमा क्यों बांधे थे? आप जुबान संभाल कर बात करें। बाबा जान नर्म तबीयत के हाथों मजबूर हो गए थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि अभी इसी वक्त अरशीन को दफन कर दें, जिसकी वजह से इनकी खानदान की इज्जत यूं उछाली जा रही है। आप तहम्मुल से काम लें बुजुर्गवार, मैं अपने हमरा सबूत लाया हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। अगर ये सब कुछ झूठ है तो अपनी साहबजादी से पूछ ली, इनकी राइटिंग और साइन मिला लीजिए। अरशीन इधर आओ। बीबी जान के टोका देने पर वो सहमे हुए अंदाज में चलती हुई बाबा जान के सामने सर झुकाकर खड़ी थी। इसके हाथों पैरों से जान निकल रही थी। क्या ये हजरत दुरुस्त फरमा रहे हैं? क्या ये दस्तखत तुम्हारे हैं और तुमने बरजादो रग़बत की हैं? बाबा जान की सर्द आवाज और अंगारे बरसाती नजरें इसकी रगों में खून जमाने लगे। जी, मगर बाबा जान, जो इल्ज़ाम ये साहब लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैंने इनसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। बस अंदर जाओ। बाबा जान, आप मेरी बात तो सुन लें। तुम अंदर जाओ वरना मेरे हाथों कत्ल हो सकती हो। आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर अरशीन के हवाले से आपने दोबारा इस दहलीज पर कदम रखा तो खुदा की कसम जिंदा नहीं जाएंगे। बाबा जान उठ खड़े हुए। इनकी धीमी आवाज में बला की घन गरज थी। दानियाल मेहदी गड़बड़ा कर खड़े हुए। वो तो कुछ और ही सोच कर आए थे, मगर बाबा जान के तेवर तो कुछ और ही थे। देखिए साहब, मैंने बेहतर समझा आपको सारे मामले से बाखबर कर दूं ताकि मुनासिब कार्रवाई की जा सके, और इसके अलावा आपका शुक्रिया कि आपने इतला दी। आगे हम क्या करते हैं हम देख लेंगे, ये हमारा मामला है, हम इसे खुद हैंडल कर लेंगे। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बाबा जान का सर्द खुश्क लहजा इतना सख्त था कि दानियाल मेहदी मजीद कुछ कहने की ख्वाहिश दिल में दबाए वहां से जाने पर मजबूर हो गए थे। अब देखता हूँ एसपी के कैसे ख्वाब सजाती हैं। वो बड़े मसरूर अंदाज से ड्राइविंग कर रहे थे। तो यह था तुम्हारा मंसूबा जिसमें तुम बिलाखिर कामयाब हो गए। बीबी जान, तुम क्या समझती हो मेरी नज़र इतनी कमज़ोर है? मैं तो उसी दिन खटक गई थी जिस दिन तुमने बेटियों का उनके जवान बेटों का हवाला देना शुरू किया था। मुझे अच्छी तरह इल्म था तुम्हारा क्या मकसद है। सब कुछ देख रही थी। तुमने क्या सोचा अनपढ़ जाहिल है, बेवकूफ़ है माँ, उसको और बेवकूफ़ बनाए, इसीलिए अपनी सी करती रही। अरे मैं तो तुम्हारे हर टेलीफोन की नोयत से आगाह थी, तुम्हारे आने जाने की सब खबरें थी मुझे, लेकिन सोचा कि इस हद तक नहीं गिरोगी। इनकी नज़रों में ना हकारत थी, इनकी नज़रों में नफरत की चिंगारियां थी। बीबी जान, खुदा के लिए बात तो पूरी सुन ले, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, यकीन कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें, फिर जो मर्जी कीजिएगा। मुझे क्या सुनाती हो? तुम्हारी एक एक अदा की खबर है मुझे। सुनाना है तो अपने बाप की अदालत में सुनाना। जिंदा बच सकोगी इसके हाथ से? बीबी जान लरसती कांपती शाहीन पश्तम पश्तम भागती हुई इधर आई थी। आपको बाबा जान ऊपर लाइब्रेरी में बुला रहे हैं फौरन। वो बहुत गुस्से में। मेहमान के जाने के बाद ड्राइंग रूम से निकलकर लाउंज में आए तो सामने अमरीन बाजी अपनी दोस्त से फोन पर बात करती। उन्होंने न आओ देखा न ताओ, झपट कर इसके हाथ से रिसीवर छीनकर दीवार पर दे मारा और एक जोरदार थप्पड़ अमरीन बाजी के चेहरे पर रसीद किया। शाहीन ने बेख्तियार झुरझुरी ली थी। फिर अदनान भाई से कहने लगे, चले जाओ बाहर, गेट को ताला लगा दो और कार की चाबी लाकर मुझे दे दो। इसके बाद इनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो बोले, अपनी माँ से कहो 1 मिनट में ऊपर आ जाए। और वो फिर जोर से पैर पटकते सीढ़ियां चढ़ गए। शाहीन की आंखें खौफ से उबल रही थीं। अल्लाह खैर करे। बीबी जान ने होल का कलेजा पकड़ा। जाने से पहले मुड़कर अरशीन को खूंखार नजरों से देखा। तुम चलो अपने स्टूडियो में, और खबरदार जो वहां से कदम बाहर निकाला। शाहीन, बाहर से लॉक कर दो। जी। हकीकत हाल से बेखबर शाहीन आंखें फाड़े बाहर जाती बीबी जान को देख रही थी। अरशीन की रग रग में महशर बर्पा हो रहा था।
اسے لگ رہا تھا جیسے ماحول میں یکلخت آکسیجن کی کمی ہوگی ہے۔ وہ من بھر کے قدم گھسیٹتی بلاخر اسٹوڈیو میں گئی۔ تخت یا تختہ، یہ فیصلہ جان لیوا تھا، انتظار کا متقاضی تھا۔ اوپر فیصلہ ہو رہا تھا اور اس سے اوپر آسمانوں سے اس کے لیے کیا حکم اترتا ہے، چند لمحوں میں یہ عقدہ حل ہو جانا تھا۔ ارشین کو ہر گزرتی ساعت یہی گمان تھا کہ سزائے موت کا حکم تب آیا کہ اب ایک ایک پل ایک ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی بیرونی کھڑکی کے پاس رکھے گملوں کو پانی دیتے ہوئے عدنان نے سارا ماجرا اپنے کانوں سے سنا تھا اور جوش و غضب سے کانپتے ہوئے لاؤنج میں سہمی بیٹھی امرین اور شاہین سے کہہ ڈالا۔ گویا اب سب کو واقعہ خبر ہو گئی تھی اس واقعے کی۔ 1 گھنٹے بعد بی بی جان شکستہ قدموں سے نیچے آئیں۔ شاہین اس بدبخت کو بلاؤ اور خود لاؤنج کے تخت پر گر گئی۔ اچانک ہی وہ خود کو بہت بوڑھا، بہت نحیف محسوس کرنے لگی تھی۔ سب دم بخود بیٹھے تھے۔ کچھ ثانیے بعد جھکے سر اور جھکی نظروں میں ہراساں کیفیت لیے ارشین مجرمانہ انداز میں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بھائی اور بہنوں کی غصیلی اور چپتی ہوئی نظروں میں کو اپنے وجود میں پیوستہ ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے بابا جان تو تمہیں زہر دے کر ختم کرنے پر تلے تھے، مگر میں نے منٹ سماعت کر کے روک لیے۔ انہوں نے کہا 3 دن کے اندر اندر تمہارا نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ 4تھے دن کا سورج تم اس گھر میں نہیں دیکھو گی اور آئندہ نہ کبھی تم ان کے سامنے آؤ گی، نہ ہی اگر تم ان کے سامنے آئی تو وہ خود کو ختم کر لیں گے یا تمہیں۔ امبر فریج کے اوپر سے ایس پی کی بہن کے لکھے فون نمبر والی چٹ پڑی ہوگی، وہ لے آؤ، اٹھا کر لے آؤ۔ شکر ہے یوں ہی سنبھال کے رکھی تھی۔ کیا خبر تھی جسے انکار کر رہی ہوں، کلیسی کے رابطے کے واسطے اسے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ میرے اللہ اولاد کے ہاتھوں میں ایسی بے بسی کا دن نہ دکھائے ماں باپ کو۔ بی بی جان، مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ تو مجھے سچ مچ میں زہر دے دیں، میں مر جاؤں گی خدا کے لیے۔ ایس پی سے نہیں کرنی تو کیا اس مردود پروفیسر کو وہاں کر دیں؟ یوں بھی آدھا نکاح تو تم کر چکی ہو، باقی آدھا اپنے ہاتھوں سے کر لینا۔ رضامندی لکھ کر دے کر آئی تھی نا تم اسے، پیچھے 1 نہیں 3 بیٹھی ہیں، سوچا ہے تم نے؟ ان کی قسمتیں کیوں کالی کرتی ہو؟ تمہارے باپ نے حکم دیا ہے کہ بھلے سے وہ کالے چور ہوں مگر نکاح انہی دونوں میں سے کسی ایک سے ہوگا۔ جنہوں نے داغ لگایا ہے وہی سمیٹیں، وہی سنبھالیں۔ کوئی اور راستہ؟ کیوں نہیں؟ باپ تمہارا خون کر کے خود پھانسی پر چڑھ جائے گا، یہی چاہتی ہو نا تم؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا دیا۔ عدنان، گوٹھ میں اپنے دادا دادی کو تار بھیجو تاکہ وہ فوراً آئے۔ ارشین کی شادی طے کر دی ہے اور تم؟ وہ اس کے پاس آئیں۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، سوچ کر بتاؤ کس کے ساتھ رخصت ہونا ہے، ایس پی یا پروفیسر؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔